بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حاروفی کا یا مولا. عزیزان محترم، آج میرا پیغام، یہ میرا میسیج ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ، عریضے کے بارے میں ہے. عریضہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عریضہ ہم لکھتے بھی ہیں امام کو. یہ ایک لیٹر ہے جو ہم زمانے کے امام کو، آج اس لیے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ان کو لکھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایک تصور ہے کہ صرف 14 شعبان کی رات کو عریضہ لکھو، اور وہ روایت ایسی قائم ہوئی ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں وہ ایک مخصوص عریضہ ہے، لکھتے ہیں. ضرور لکھو، ہمیشہ لکھنا. یہ عریضہ ہے کیا؟ عریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زمانے کے امام کے لیے لکھ رہے ہیں. مولا علی کے زمانے میں بھی عریضہ تھا، امام نے حکم دیا تھا. چھٹے امام سے بھی روایتیں ملتی کہ آپ نے حکم دیا تھا. عریضہ ایک لیٹر ہے، آپ ان رائٹنگ امام کو اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں. لیٹر لکھنے سے تعلقات بڑھتے دنیا میں. دو چیزیں ہیں جس سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. ایک سلام کرنے سے، زیارت پڑھنے سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے سلام سے. اور دوسری جو چیز ہے جس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے وہ لیٹر لکھنے سے. آپ کسی کو لیٹر لکھو تو وہ پھر جواب دیتا، لیٹر لکھیں آپ جواب دیتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک تعلقات بنتے، اس سے ایک رشتہ بنتا. تو اس وقت ہمارا رشتہ زمانے کے امام سے کیا ہے؟ ظاہری طور پہ کیا ہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام؟ ہم ظاہری طور پہ کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف روز نماز کے بعد یا مجلس کے بعد زیارت پڑھتے. اور ایسا نہیں ہے کہ بعض مومنین ہیں جو صدقہ بھی دیتے، جو جمعے کے دن دعائے ندبہ بھی پڑھتے، جمعے کے دن دعائے سماعت بھی پڑھتے. بہت اچھا. میں ایک جنرل بات کر رہا کہ عام طور پر 70-80% کس طرح سے ہم اپنے امام سے رشتے بنائے گئے. بہت کم ہے. ہم روز سلامتی کی نماز ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو روز سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ امام کی سلامتی کی نماز ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. اس سے تمہاری سلامتی رہتی، اس لیے کہ امام تمہارے حق میں دعا کرے گا. اس لیے کہ جب تم امام کی سلامتی کی دعا کرو گے تو امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے گا. تو ایک رشتہ بنتا. اسی طرح عریضے سے ایک رشتہ بنتا. ہمارے بڑے بڑے علماء، مقدس اردبیلی کے بارے میں بھی واقعات ہیں جو سرداب مقدس میں انہوں نے لیٹر لکھا. شیخ مفید جیسی پرسنالٹی جن کے خواب میں امام نے آ کے ان کو بتایا تھا. شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا وہ مشہور واقعہ، امام علی علیہ السلام، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے، امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جو انہوں نے رکھا تھا، جس پہ وہ جو واقعہ ہوا تھا، ایک کتے نے نجس کیا تھا ان کی زین کو، اور پھر دونوں میں بات ہوئی. پھر فائنلی ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو ہم لیٹر لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، اور لکھ کے امام کے پاس رکھیں گے، اور وی ول ویٹ فار دا آنسر فرام امام علی. اور امام علی نے جواب دیا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ جب دونوں نے اپنے اپنے مسئلے کو رکھا مولا کی قبر مبارک کے اوپر، لحد کے اوپر، پھر دو روایتیں یہاں پہ. ایک روایت یہ ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے لیٹر پر لکھا، عریضہ لکھا، رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر دونوں کے اس میں امام نے جواب دیا اس میں کہ حق مال ولدی و شیخ معتمدی. امام علی کا مشہور جملہ ہے کہ جو ان کے لیٹرز کے اوپر آیا تھا. تو آپ کبھی یہ مت سمجھو کہ عریضہ نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا. اگر عریضہ لکھنا شروع کر دینا، آپ امام سے ایک رشتہ بنے گا اور تمہاری ساری حاجات پوری ہوں گی. اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنا کیسے. ایک نارمل طریقے سے لکھنا ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے لکھا، لیکن جو طریقہ علماء نے بتایا اگر اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ چاہتے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا کہ جب وہ دعا کرے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے. تو اس طرح سے امام کو لکھو کہ امام تمہارے خط کو پڑھ کے فوراً تم کو جواب دے. ویسے امام سب کو جواب دیتا، یہ ذہن میں مت رکھو کہ جواب نہیں دیتا، جواب دیتا ہے. تو تاریخ میں کئی عریضے ہیں. گوہر یگانہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے زمانے کے امام سے، اس کی میں کئی آپ کو عریضے ملیں گے جو پرنٹڈ عریضے ہیں. لیکن ایک عریضہ اس میں ایک ایسا ہے جو پیج نمبر 400 یا 401 سے 402 تک آتا. یہ عریضہ میں نے پوری دنیا میں بانٹا ہے، پوری دنیا میں نے اس کو دیا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر جگہ یہ عریضہ گیا ہے. تو باہر تو یہ عریضہ بہت ہی ریکمنڈڈ عریضہ، بے انتہا ریکمنڈڈ عریضہ. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، آپ واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. یہ وہ عریضہ ہے کہ جس میں 5 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں جو ہے اس کا جواب آیا. انشاءاللہ جو میرے لیکچرز چل رہے فرائیڈے کے دن زمانے کے امام کے اوپر، رات میں 9 بجے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، اس میں اس دفعہ یہ اب جو آنے والا فرائیڈے ہے اس میں یہ عریضے کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ عریضہ ہے کیا، اور اس کی کاپی بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کا پکچر بھی بتاؤں گا. بہرحال تو آج میرا کلپ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنا کیسا امام کو. تو اس کے بارے میں کئی علماء نے کئی انداز سے لکھے. جب آپ عریضہ لکھو نا تو آپ اس کو جب ہیڈنگ لکھنا ہو عریضے کی، جب آپ سٹارٹ کرنا عریضہ، اس عریضے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک وائٹ پیپر لے لیں، زعفران سے لکھو، بہت اچھی بات ہے. 5 چیزوں سے لکھنا بہترین ہے. یا خاک شفا ہے، پانی میں ڈال کے خاک شفا سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت جلدی پہنچتا ہے. ایسی چیزوں سے لکھو کہ جس سے تمہارا مولا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور تمہارے جواب تم کو فوراً دے دیں. جب لکھنا امام کو تو سب سے پہلے سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اس کے بعد سلام لکھو. میں تیز اس لیے پڑھ رہا
کہ 12-14 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ہیڈنگ جو لکھنا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو وائٹ پیپر پہ، وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت سلام کی امام کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ بیوی کی تسبیح پڑھو، پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھو، اس کے بعد ایک وائٹ پیپر لے لو. اور بھی بہت بہترین طریقے عریضے لکھنے کے نماز شب کے بعد، نماز شب اور زیارت عاشوراء اور زیارت جامعہ صغیر پڑھ کے بھی لکھنا، تو اس سے بھی بہت جلدی اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز شب ریکمنڈڈ نماز ہے، زیارت عاشوراء بڑی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اور زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. تو یہ امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو اس کے بعد بھی لکھو تو بہت اچھا. اگر اس طرح سے آپ پروسیس کر کے لکھو، اور آپ عریضہ روز لکھ سکتے ہیں، ایوری ڈے یو کین رائٹ. اگر کوئی آپ کی حاجات ہے تو لکھو، لکھ کے پانی میں ڈالو. پھر بار بار میں پلٹ کے اسی پہ آ رہا کہ ہاؤ ٹو رائٹ. پہلے سب سے پہلے آپ لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھنے کے بعد اب امام کو ایڈریس کرنا. آپ جب بھی کسی کو لیٹر لکھتے تو آپ سلام علیکم لکھتے، سلام لکھتے. تو اپنے اگر آپ والد کو لکھ رہے ہیں، اپنی والدہ کو لکھ رہے ہیں، اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں، بہن کو لکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کو لکھ رہے ہیں، تو آپ سلام سب سے پہلے سلام لکھتے. تو ہم کیا کریں گے، اور ان کا نام لکھتے ہیں. جب جس انداز سے تم پکارتے ہو اسی انداز سے تم نام لکھتے. اب امام کو ہم کیا پکاریں گے، امام کے کئی نام ہیں، لیکن بہترین نام جو امام کا، ہر نام بہتر ہے، غلط مت سمجھو، ہر نام سے آپ عریضہ لکھ سکتے، لیکن ایک ایسا نام کہ جس سے امام تڑپ جاتا، جس سے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وہ کون سا نام ہے؟ جب آپ لکھنا تو لکھنا السلام علیکم یا فرزند فاطمہ، یا لکھو السلام علیکم یا فرزند زہرا، یا یہ لکھو یا السلام علیکم یا فرزند بی بی زینب، یا لکھو یا فرزند بی بی ام کلثوم، یا یہ لکھو یا فرزند بی بی نرجس خاتون. یہ ماں کے رشتے سے لکھو. اور بہترین یہ ہے کہ بی بی زہرا کے نام سے لکھو. اب یہ لکھ دو کہ السلام علیکم یا فرزند زہرا، اس کے بعد سلام اللہ علیہ. لکھنے کے بعد اب آپ کو لکھنا ہے کہ ہاؤ آر یو. آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اللہ کو خیریت سے رکھے. ہمیشہ اسٹارٹ یہی کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے لکھو کہ مولا آپ کیسے، ہاؤ آر یو مولا، اس لیے کہ میرا امام زندہ ہے. اب انگلش میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں، گجراتی میں بھی لکھ رہے ہیں، اردو میں بھی لکھ رہے ہیں، اپنی لینگویج میں لکھو، کوئی مشکل نہیں. امام ہر زبان کا مالک ہے. لکھو ہاؤ آر یو امام. اس کے فوراً بعد کیا لکھنا، فوراً بعد دعا کرنا. دیکھو میں ایک ایک اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے لکھو ہاؤ آر یو امام. اس کے بعد لکھو کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے تم امام کو دعا دینا، جیسا آپ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھتے، جیسا آپ سلامتی کے امام کے لیے دعا کرتے. خط میں بھی لکھو، لیٹر میں بھی لکھو کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. یہ لکھ دیا. اس کے بعد پھر فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرنا. فوراً اپنے گناہ کا اعتراف. کیا لکھنا کہ مولا I'm really sorry مولا میں بے انتہا معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد آپ کو خط لکھا، مولا مجھے معاف کرو. دیکھیے دوستو ایک چیز ذہن میں رکھو، تمہارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والے کا نام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ ہے. یہ یاد رکھو. سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ تمہارا ٹیک کیئر کرتا ہے، میرا یہ جملہ غور سے سنو، جو سب سے زیادہ تمہارا ٹیک کیئر کرتا ہے وہ تمہارا امام، ہمارا امام. یہ یاد رکھو. ماں باپ بے شک ماں باپ بہت چاہتے ہیں، ماں باپ کی محبت ایک مثال ہے، لیکن امام جو ہے وہ تمہارے والدین سے زیادہ تم کو چاہتا ہے، والدین سے زیادہ تمہارا خیال رکھتا ہے، والدین سے زیادہ تم کو فارگیو کرتا ہے. آج جو بھی ہم کو مل رہا ہے، یہ چیز یاد رکھو، ذہن میں رکھ لو، پوری دنیا کے لیے بول رہا ہوں، یہ چیز یاد رکھو، جو کچھ مل رہا، واٹ ایور آئی ایم گیٹنگ، اپنی لائف پوری عزت ہے، صحت ہے، رزق ہے، زندگی جو کچھ ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی وجہ سے. اگر امام نہیں ہوتے تو ہم کو کچھ نہیں ملتا. یہ دنیا آپ کو ریز کر دیتی، ریز کر دیتی. آج ہم جو ریز نہیں کر رہی نا دنیا، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پروٹیکشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. تو یہ کوشش کرنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ جو نعمت مل رہی ہے روایتوں میں، جو نعمت مل رہی، جب تک امام کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے ہم کو کوئی نعمت نہیں آتی. ہمارے گناہ معاف ہو رہے امام کی وجہ سے. ہر فرائیڈے ہمارے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. ہم کو یہ تصور ہے، یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے. وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ ریئلائز. تو لکھو سب سے پہلے کیا لکھیں، السلام علیکم یا فرزند، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد السلام علیکم یا فرزند اللہ. اس کے بعد لکھو ہوا یو امام. اس اردو میں لکھو مولا آپ کیسے. فوراً اس کے بعد بولو اللہ آپ کو سلامت رکھے. فوراً دعا کرنا کہ اللہ مولا کو سلام، میرے اپنے محبوب بندے کو، اپنی حجت کو، آخری حجت کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو، اپنی برکت کو تو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کی دعا کر کے پھر فوراً سوری بولو، فوراً سوری بولو کہ مولا پلیز فارگیو می، مولا پلیز. جتنی معافی مانگو گے نا اتنا تم امام سے قریب ہو گے. تم بولے مولا پلیز فارگیو می، مولا مجھے معاف کرو کہ میں نے آپ کے ساتھ نافرمانی کی، میں نے آپ کو دل دکھایا، میں نے آپ کو اذیت دی، مولا مجھے معاف کرو. اپنی معافی مانگ لی. معافی مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو لکھنا، جو بھی آپ کے 1000 حاجتیں 1000 حاجت کرو. اور حاجت کے لیے ہمیشہ لکھیں، ہر واسطہ بڑا ہے. میں کوئی واسطے کو ایک واسطے پہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں یہ بول رہا کہ بعض واسطے ایسے کہ فوراً، جیسا شہزادے علی اصغر کا واسطہ ہے، مولا عباس کا واسطہ ہے، بی بی سکینہ کا واسطہ ہے. رزق کے لیے ہمیشہ امام محمد تقی جواد کا واسطہ دینا، بولا آپ کے جد کا تقی جواد کا واسطہ. اس کے بعد
शहजादे अली असगर और शहजादी सकीना की भूख और प्यास का वास्ता देके मांगो, देखो तुम्हारे कैसा अरीजा का जवाब आता, कैसे तुम्हारी हालात बदलते। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को 6-6 घंटे में, 7-7 घंटे में इम्पॉसिबल पॉसिबल हुए, इम्पॉसिबल पॉसिबल हुए। इसमें शक मत करो, ये खादिर मुतलक का मजहर है, ये अल्लाह की आखिरी हुज्जत है, अल्लाह इसी की वजह से आज ज़मीन और आसमान बाकी। तो आप ये मत समझोगे। तो रिस्क के लिए हमेशा नवे इमाम का और शहजादी अली असगर शहजादी सकीना का वास्ता देके दुआ मांगो। उसके बाद देखोगे औलाद के लिए, अगर कोई औलाद के लिए लिख रहा तो बीबी रबाब के बच्चों का वास्ता दो, बीबी रबाब को वास्ता दो कि अब बीबी रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, मेरे मौला आप जो है औलाद अता करो। औलाद को सिरात मुस्तकीम पे रखने के लिए इमाम अली का वास्ता दो कि आपको आपकी जद मौला अली का वास्ता। और उसके बाद तुम परेशानियों से नजात के लिए, आखिरत तुम्हारी बखैर हो, प्लीज गौर से सुनो, आखिरत तुम्हारी बखैर, खातिमा ईमान पर हो, तो शहजादी कौनैन का वास्ता दो, अल्लाह के रसूल का वास्ता दो, मौला हसन का वास्ता दो और मौला हुसैन का वास्ता। ये दुआ आपको कोई नहीं बताएगा, कभी हमने सोचा भी नहीं कि मैं ये ग्रांटेड लिया हुआ कि मेरी आखिरत बिल्कुल बखैर है, अल्लाह करे रहे, लेकिन अरीज़े में ये लिखो मौला मेरी आखिरत को आपके जद का वास्ता, 4 मासूम का वास्ता देके दुआ मांगो। और अगर तुम ये चाहते कि तुम शैतान से बचे रहो, जो बहुत बड़ी बात है, चौथे इमाम का वास्ता देके। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा, तुम अरीज़ा लिख रहे कि मौला वो मेरे ऊपर जुल्म कर रहा, वो मुझे अजियत दे रहा, वो मुझे सता रहा, वो मुझे तकलीफ दे रहा, मौला उसको उसके दिल को नरम करो, तो इमाम अली का वास्ता दे, मौला अली का वास्ता देके दुआ करो। उसके बाद अगर तुम परेशानियों में घिर जाओ तो मुसहब न जाफर का वास्ता देना साथ में। और अगर तुम कहीं सफर में जा रहे हो, तुम अरीज़ा लिख रहे हो, तो सफर में गए तो तुम अरीज़ा लिखो तो गरीब इमाम का वास्ता देके मांगो। रिस्क के लिए मैंने कहा इमाम मोहम्मद तकी जाओ। और उसके बाद लिखो अगर तुमको इबादत का शौक चाहिए, तुम चाहते कि तुम अल्लाह की इबादत करो, सबसे बड़ा शौक है, सबसे बड़ा बहुत कि अल्लाह की इबादत करने का हमको तौफीक अता हो, तो 10वें इमाम और 11वें इमाम का, उनके बाबा का, उनके दादा का वास्ता देके मांगो। उसके बाद हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, तो मौला अली और बीबी जहरा का वास्ता देके आप दुआ अरीज़ा लिखे। उसके बाद देखोगे अल्लाह तुझे मौला अली का, इमाम ज़माना आपको आपके दादा इमाम अली का और मजलूम दादी बीबी फातिमा का वास्ता, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ करो। मैंने तो एक स्केच बताया। तो उसके बाद ये सब हाजतें लिखने के बाद फिर नीचे सॉरी लिखना, फिर सॉरी लिखना कि मौला प्लीज़ फॉरगिव मी, मौला प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने कुछ नहीं किया मौला, आपके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये दुआ जरूर लिखना कि मौला गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम, गिव मी चांस टू सर्व द कम्युनिटी, ये जरूर लिखना कि मौला मुझे मौका दो, मुझे तौफीक दो कि मैं इस्लाम के लिए काम करूँ। इसलिए कि ज़माने के इमाम को जो सबसे ज़्यादा अमल पसंद है ना, जब कोई इस्लाम के लिए काम करना है, नहीं इमाम के लिए काम कर रहे हैं, इस्लाम के लिए काम करना है ना, अब ये जो गैबत इमाम है उसके लिए काम कर रहे हैं, ये इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं ना, करबला वालों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बोलो कि मतलब गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम, गिव मी चांस टू सर्व द कम्युनिटी। उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, मुसलसल मांगते रहो, मौला प्लीज़ फॉरगिव मी, ये मैंने ये किया, अल्लाह तुम मौला आप मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद लिखो अब प्लीज़ एक एक जुमला गौर से सुनो। उसके बाद लिखना कि मौला कि आप हर लम्हा एवरी सेकेंड आपकी मारिफत में हमको इजाफा करें, मौला आप आपकी एक नजर करम हमारे पास रहे, मौला आपकी मारिफत में हमको इजाफा मिले। उसके बाद खातिमा बखैर होना, मैंने 4 मासूम के वास्ते दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दुआ मैंने बताई आपको, और शैतान से बचने की भी बहुत दुआ बताई। उसके बाद आखिर में फिर सॉरी लिखने के बाद फिर इमाम को जो है खुदा हाफिज लिखो, बोलो हम मौला जा रहा हूँ। और ये अरीज़े की प्रैक्टिस बना लो, ये नहीं कि जब हाजत होगी तो मैं लिखूंगा, हाजत नहीं होगी तो मैं नहीं लिखूंगा, नहीं। इवन हर शहादत में, गौर से सुनो, हर मासूम की शहादत में, हर मासूम की विलादत में आप एक अरीज़ा लिखो। आप खाली शहादत का पुरसा दो, इसलिए कि हर गम का वारिस ज़माने का इमाम, पूरे 13 मासूमीन के गम का वारिस ज़माने का इमाम। इवन आशूरे में इमाम के लिए को पुरसा लिखो कि मौला आज आपको आपके जद का पुरसा देता हूँ। कोई 21 रमज़ान हो, बीबी की शहादत हो, 28 सफ़र हो, हर शहादत में आप लिख सकते। उसके बाद हर विलादत में लिख, 13 रजब आ रही आप लिखे, गदीर आ रही, गदीर में तो जरूर लिखना कि मौला आपके जद की विलायत के आज ईद उल अकबर है, वो आपको मुबारक। जैसे जैसे जितने आप लेटर्स लिखते जाएंगे, अरीज़ा लिखते जाएंगे, आपका एक रिलेशनशिप इमाम से इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मौला तुम्हारे हर लेटर का जवाब देगा। फिर तुम एक दफ़ा अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करो, दुनिया के हर बड़े आदमी से मिलना चाहते, अब रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते, ज़माने के इमाम से रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आज के दौर में बेहतरीन अमल जो है वो अरीज़ा है। अरीज़े के जरिए अपने दुआओं को भी कबूल करवा लो, अरीज़े के जरिए अपनी हाजात को भी पूरा करवा लो, अरीज़े के जरिए अपने इमाम से रिश्ते को भी मजबूत कर लो।